پہلے چشتی ہیں آپ اپنے والد کی طرف سے، حضرت شیخ عبد الاحد چشتی، اور یہ مرید کس کے ہیں؟ حضرت شیخ عبد الاحد یہ مرید ہیں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کے. اور حضرت عبد القدوس گنگوہی کون ہیں؟ یہ حنفی ہیں فقہ کے اعتبار سے، اور حنفی ہیں نسب کے اعتبار سے. حضرت امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں یہ. امام ابو حنیفہ کی اولاد ہے یہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی. اور آپ کے بارے میں مشہور ہے ایک بات کہ آپ جب بھی سانس لیتے تھے نا، جب سانس لیتے تھے تو آپ کی سانسوں سے عود کی خوشبو آیا کرتی تھی. عود جانتے ہیں نا؟ عود جانتے ہیں؟ نہیں پتا. عود سب سے مہنگی جو عود ہے نا خوشبو، وہ ہندوستان کی جو لکڑ ہے نا عود، وہ سب سے مہنگی ہے. سب سے اچھی خوشبو اس کی ہے جو ہندوستان کی عود ہے. اور سب سے مہنگی خوشبو جو ہے عطر جو ہے وہ عود کا عطر ہے. ان کے منہ سے عود کی خوشبو آیا کرتی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے منہ سے بات کرتے ہیں عود کی خوشبو آتی ہے؟ آپ فرمانے لگے اس لیے آتی ہے، آپ کو عود کی خوشبو لگتی ہے، یہ عود کی خوشبو نہیں، یہ اللہ رب العزت کی یاد میں جو جلن ہوتی ہے اس جلن کی بو ہے. فرماتے جب تک لکڑی کو آگ نہ لگے نا، عود کو آگ نہ لگے، لکڑی ہے سونگے خوشبو نہیں آئے گی. جو ہی آگ لگے گی تو خوشبو آئے گی. خوشبو آئے گی. جلنے سے پہلے خوشبو نہیں آتی، جب جلتا ہے پھر خوشبو آتی ہے. تو مجھ سے جو خوشبو آتی ہے، میرا دل اللہ رب العزت کی یاد میں جلتا رہتا ہے، اس یاد کی یہ خوشبو ہے. یہاں ایک اور بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کر دو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ تشریف فرما ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے سانس لینے لگے اور فرمانے لگے میرے صحابہ کسی شے کے، کسی چمڑے کے جلنے کی بو آ رہی ہے. حدیث پاک ہے یہ، کسی چمڑے کے جلنے کی بو آ رہی ہے. ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں. مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ، یہ جلنے کی بو آ رہی، دیکھو کیا جل رہا ہے. پاس سیدنا ابو بکر بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی شے نہیں جل رہی، کوئی چمڑا نہیں جل رہا. ابو بکر کا دل آپ کی محبت میں جل رہا ہے. ابو بکر کی محبت میں آپ کا دل جل رہا ہے. وہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی جو شیخ ہیں، دادا شیخ ہیں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں. یہ آپ کا پہلا سبق ہے، پہلا درس ہے آپ کا. اور حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کی ایک اور بات کروں. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا، تو اس قرب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے. ٹھیک ہے نا؟ آگے نا واپس معراج کی رات واپس تشریف لے آئے. اللہ رب العزت کے جلووں کو دیکھا، اللہ رب العزت کے ذات اور اس کے حسن کا مشاہدہ کیا، اس کی قربت کو پایا، اور پھر قریب جا کر حسن دیکھ کر یار سے ملاقات کر کے پھر واپس لوٹ آئے. آسان کام ہے مشکل کام ہے؟ بولو نہیں یار. یار کو چھوڑنا، یار کو چھوڑنا آسان کام ہے مشکل ہے؟ یار ہو صحیح کہو، بڑا مشکل کام ہے نا. تو اور پھر یار بھی اللہ جیسا یار، اس کو چھوڑ کے آنا کوئی آسان کام نہیں.
حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کے مرتبے اور مقام کو سلام کرتا ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جا کر اتنا قرب ہونے کے باوجود واپس لوٹ آئے. اگر عبد القدوس گنگوئی جاتا جل جاتا، واپس نہ آتا، واپس نہ آتا. عبد القدوس گنگوئی جاتا جل جاتا، اپنی ہستی کی فنا کر دیتا، لیکن واپس نہ لوٹتا، یار کے جلووں میں رہتا. وہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی ہیں جو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ چشتیہ کے دادا پیر ہیں، اور پھر سلسلہ قادریہ، سلسلہ قادریہ حضرت شاہ کمال کیتلی کی طرف سے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو نسبت ہے سلسلہ قادریہ کی، سلسلہ قادریہ کی. اور شاہ کمال کیتلی کون ہیں؟ یہ دادا ہیں شاہ سکندر کیتلی کے، دادا ہیں شاہ سکندر کیتلی کے. اور شاہ سکندر کیتلی کون ہیں؟ جنہوں نے حضرت امام ربانی کو غوث اعظم کا جبہ دیا تھا، جبہ دیا تھا. کیسا جبہ ہے؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدے کے دور میں، ریاضت کے دور میں جنگل کے اندر مراقبہ کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں. تو جنگل کے اندر آپ مجاہدے کے دوران ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک نور روشن ہوا ہے، اور روشن ہوتا 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 ساری دنیا کے اندر اوپر وہ نور چھا گیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ولی ہیں، میں نے اس نور کی روشنی میں سارے ولیوں کو دیکھا، سارے ولیوں کو جو قیامت تک آنے والے ولی ہیں، میں نے سب ان ولیوں کو اس نور کی روشنی میں دیکھا. اس نور کی روشنی میں دیکھا. کیا مطلب؟ کہ جو اس نور کی روشنی کو نہیں مانے گا وہ ولایت میں داخل ہی نہیں. اس نور کی روشنی میں نے دیکھا. آپ باتیں عطا کہ وہ نور اتنا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، میں حیران پریشان ہو گیا. سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیسا نور ہے، یہ کس چیز کا نور ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں عاطف غیب سے آواز آئی، عبد القادر تو سے 500 سال بعد میرا ایک بندہ ہے، میرا ایک یار آنے والا ہے جسے لوگ احمد سرہندی کے نام سے جانیں گے. یہ اس کی ولایت اور تجدید کا نور ہے. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت اور تجدید کا نور ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے گھر گئے، اپنا جبہ اتارا، اپنے بیٹے عبدالرزاق کو دیا. بیٹا وصیت کرتا ہوں میرا جبہ اس احمد سرہندی کے پاس پہنچا دینا، نسلن بعد نسلن یہ جبہ اس تک پہنچانا. میری یہ امانت ہے اور کوئی اس امانت کے اندر خیانت نہ کرے.